تو بادل میں سے آواز آتی ہے کہ میں اے عبد القادر تیرا خدا بول رہا ہوں بادل میں. اب ہمارے سامنے تو اگر ایسی آواز آئے ہم تو کہیں واہ 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 کیا بات ہے جناب, ہم تو بڑے پہنچے ہوئے خود بن گئے ہیں. فرید الدین مسعود کے جیسے رحمۃ اللہ تعالی علیہ طالب علم نہیں, آپ ملتان شریف کی ایک مسجد میں وہاں بیٹھتے اور کتابوں کا سبق یاد کرتی ہیں. اب وہاں پہ ایک جامع مسجد میں حاضر ہیں اور سبق پڑھ رہی ہیں. تو حضرت بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک بچہ سبق یاد کر رہا ہے تو منظور نظر تھے تو نظر جیسے پڑی بلایا پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا بابا جی میں فقہ کی کتاب ایک نافع ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا یہ کتاب تجھے نفع دے گی؟ کیا یہ کتاب نفع دے گی؟ تو آپ نے عرض کیا یہ کتاب اگر نفع دے نہ دے آپ کی نظر ضرور مجھے نفع دے. یہ وہ جملہ تھا جو آپ کو آپ کی جو مرشد کو پسند آیا تو آپ نے اپنی مریدین میں شامل فرما لیا اور نکاح سے فیض جو ہے نا عطا کیا. جب حضرت بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے واپس جانے لگے تو حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے پیچھے جانے لگے. تو آپ نے کہا نہیں بھئی آپ ابھی یہاں ٹھہرو اور علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. ایک جملہ آج کے ان بندوں کے لیے جنہیں ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں, ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ پہلے علم حاصل کرو بابا فرید کو, پہلے علم حاصل کرو پھر میرے پاس دلی آنا, کیونکہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. بے علم عبادت گزار, اللہ کا ولی جو بننا ہے بنتا ہے بے علم. اگر علم حاصل نہیں اس کو, اس نے دین نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھی, فقہ نہیں پڑھا, اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو وہ شیطان کا مسخرہ بن جاتا ہے, شیطان کا وہ مسخرہ بن جاتا ہے. کیونکہ یہی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ اس کی مثال ہمیں سمجھ آتی ہے کہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگلوں میں نکلی ہے اپنی زہد کے لیے, عبادت کے لیے, تو ایک بادل آتا ہے, ایک بادل میں سے آواز آتی ہے کہ میں اے عبد القادر تیرا خدا بول رہا ہوں بادل میں. اب ہمارے سامنے تو اگر ایسی آواز آئے ہم تو کہیں واہ 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 کیا بات ہے جناب, ہم تو بڑے پہنچے ہوئے خود بن گئے ہیں کہ ہمیں اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ تو ہو نہیں سکتا جو بادل پر بیٹھتا اور ہم سے باتیں کرے. بالکل سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ بات ایسی ہے, ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور بادل میں سے آواز آتی ہے اے عبد القادر میں تیرا خدا بات کر رہا ہوں, تو نے مجھے عبادت کے ذریعے راضی کر لیا, اب ضرورت نہیں عبادت کی, چلے جاؤ. آپ نے کیا کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیوں پڑھا کہ وہ شیطان تھا جو آپ کو عبادت سے برگلانا چاہتا تھا. اگر وہ قرآن و حدیث کا علم نہ رکھتے ہوتے تو ان کو کیسے پتا چلتا کہ یہ شیطان ہے یا خدا کی بات. علم تھا, قرآن پڑھا تھا, حدیث پڑھی تھی, ان کو علم تھا, ان کو پتا تھا. تو یہ جو جملہ آپ نے فرمایا قطب الدین حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ بن جاتا ہے. تو لہذا ہمیں علم سیکھنا چاہیے. علم دین کے ذریعے ہی ہم جب سیکھیں گے اور ہم تب ہی تو اپنی اور اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز میں کر سکیں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا حشر وہی ہوگا.